الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے کہ اسلامک نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور آج اس کی 4 تاریخ ہو گئی ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور محرم کے مہینے سے ہی اسلامک نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ سن 1443 ہجری کی شروعات ہو چکی ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ان مقدس مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جن کا نام اشہر حرم کے ساتھ آیا ہے وہ 4 مہینے ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں کے اندر اسلام کی آمد سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان کا احترام کرتے تھے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، لڑائی جھگڑے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی ان مقدس مہینوں کا لحاظ رکھا گیا اور بہت ساری چیزوں سے ان مقدس مہینوں کے اندر رکنے کے لیے کہا گیا اور بہت ساری عبادات کا ان مہینوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ انہی اشہر حرم میں سے ایک ہے۔ اس کے اندر ایک بہت ہی مقدس اور بابرکت دن آتا ہے جس کو ہم اور آپ یوم عاشورہ سے جانتے ہیں۔ محرم کی 10 تاریخ کو جو دن ہوتا ہے اس کو یوم عاشورہ بولتے ہیں۔ اس مقدس مہینے کے اندر دنیا بھر میں مختلف قسم کے لوگ الگ الگ انداز میں الگ الگ طرح سے مختلف قسم کی خرافات اور رسومات اور اسی طرح سے بدعات میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ایک جماعت ہے کہ جو اس مقدس مہینے کو غم کا مہینہ کہتی ہے، اس کو منحوس سمجھتی ہے العیاذ باللہ، اور شادی بیاہ جیسے نیک کام کو بھی اس مہینے کے اندر کرنے کو وہ مناسب نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، آئیے آج ہم اسلامک شریعہ کے حساب سے ایک انالائزیشن کرتے ہیں جس کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یوم عاشورہ میں کن کاموں کے کرنے کا ثبوت ہم کو شریعت اسلامیہ سے ملتا ہے۔ ایک جماعت جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ بے برکت اور منحوس مہینہ ہے، ان کا یہ سمجھنا سراسر غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بڑا مقدس بنایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے اندر عبادات کا ثبوت ملتا ہے، اور احادیث طیبہ کی روشنی سے یوم عاشورہ میں بطور خاص صرف اور صرف 2 چیزوں کا ہم سب کو ثبوت ملتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے روزہ، جس کے بارے میں حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں بہت ساری احادیث ذکر کی گئی ہیں، اور دوسری چیز ہے اس مقدس اور بابرکت دن میں اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت و کشادگی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو انسان اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت اور کشادگی کا اہتمام کرتا ہے اس مقدس دن کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال کے اندر اس انسان کے رزق میں وسعت و کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں۔
اور اسلامک نئے سال کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے سے فرمایا، اور اس مقدس مہینے کے اندر کچھ عبادات کا حکم فرمایا، جس کی برکت سے انسانوں کا، لوگوں کا پورا سال خیر و عافیت کے ساتھ گزرے اور سال کے 12 مہینوں میں تمام برکتوں کا اور خیر کا نزول ہوتا رہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے وقت میں اس مقدس مہینے کو ایک جماعت کا منحوس سمجھنا العیاذ باللہ، اور اسی طرح سے اس کو غم کا مہینہ قرار دینا اور طرح طرح کی بدعات اور خرافات کے ذریعے سے لوگوں کو اور نوجوانوں کو گمراہ کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرنا ان لوگوں کا شیوہ بن گیا ہے، ان کی عادت بن گئی ہے۔ میں آج اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مقدس مہینے کو منحوس سمجھنا، یا اسی طرح سے اس کو غم کا مہینہ قرار دینا، یا اسی طرح سے بہت ساری بدعات اور خرافات اور رسومات کو عبادات سمجھ کر کے کرنا، یہ ہرگز شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس مقدس مہینے کا احترام کرنا ہے اور اس میں عبادات کا اہتمام کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اور عاشورہ کے دن میں بطور خاص ایک تو روزے کا اہتمام کرنا ہے اور اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت و کشادگی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں، جیسا کہ اپنے جسم کو زخمی کرنا، سینوں کو کوٹنا، کالے کپڑے پہن کر کے غم کا اظہار کرنا، اسی طرح سے اس خاص دن میں یعنی 10ویں محرم کو کھچڑا بنانا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، شربت کے سبیل لگانا، اسی طرح سے غم کی مجلسیں منعقد کرنا اور تعزیے وغیرہ بنا کر کے راستوں میں نکالنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کا شریعت سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان تمام بدعات اور خرافات اور رسومات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ایاکم والبدعہ فإن البدعة ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ تم اپنے آپ کو بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے اور تمام برائیوں سے اور دین میں نئی چیزیں پیدا کرنے سے بچاؤ۔ کیونکہ یہ بدعت کا اختیار کرنا یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور گمراہی کی وجہ سے انسان کا ایمان ختم ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے، اور جب انسان کا ایمان ہی ختم ہو جائے تو پھر کیسے اس کو جنت مل سکتی ہے، اور کیسے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا ٹھکانہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک مولانا صاحب گزرے ہیں، مولانا اقبال احمد خان سہیل، انہوں نے فلسفہ شہادت کے عنوان سے ایک نظم لکھی ہے، اس میں ایک شعر ذکر کیا ہے کہ وہ روئیں جو منکر ہوں حیات شہداء کی، وہ روئیں جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ لہذا آج کے وقت میں جو طریقے لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں ان کا شریعت اسلامیہ سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو ان تمام خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور عاشورہ کے دن اور اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد کا روزہ عاشورہ کے دن کے روزے کے ساتھ ملانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس دن میں روزے کا اہتمام کرنا ہے، عاشورہ کے دن کے روزے کے ساتھ ایک دن پہلے کا روزہ ملا لیں، یا اگر پہلے کا نہ ملا سکیں تو ایک دن بعد کا روزہ ملا لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق عمل ہوگا۔ اور عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے
کہ جو انسان اس روزے کو رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس روزے کی برکت سے اس سال میں اس انسان کی موت واقع نہ ہونے کا قوی امکان رہتا ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو ان دنوں میں صرف انہی کاموں کو کرنا ہے کہ جن کا ثبوت احادیث طیبہ سے ہم کو ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کے صحابہ سے ملتا ہے، تبھی ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اور یہ جو چیزیں آج کے وقت میں رائج ہو گئی ہیں، ان سے ہم سب لوگوں کو جاگروک ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور شریعت اسلامیہ کو صحیح سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔